جو اس گراؤنڈ کے کناروں تک ہے اور باہر گلی میں بھی اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے بازار میں بھی سڑک پر بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی، تو آپ سب اور میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتاہی تو نہیں ہے، اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے ہیں۔ معراج کی شب جب حضور وہاں پہنچے، جب کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو عطا کیا اس میں خواتین میں سورہ بقرہ تھی، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئی، امت کے ساتھ بخشش کا وعدہ کیا گیا اگر وہ شرک نہیں کرتی، اور جو سب سے اہم شے وہ یہ کہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام 50 نمازوں کا ہدیہ اور تحفہ لے کر کے واپس پلٹے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، اور امتوں کا گہرا تجربہ رکھنے کی وجہ سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست پیش کیجیے، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حضور دوبارہ بارگاہ عزتی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، تو 5 نمازوں کی رخصت ہو گئی، 45 رہ گئی، تو واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ تخفیف کی درخواست پیش کیجیے۔ تو حضور دوبارہ جاتے، پھر آئے، پھر انہوں نے کہا، 9 مرتبہ واپس بھیجا، اور 50 سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب 5 نمازیں لے کے حضور واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ پھر ملے، اور انہوں نے ایک بار پھر کہا، ایک بار اور جائیے۔ اب عادت باری کیا ہے، ہر بار درخواست کرنے سے 5 نمازوں کی رخصت ملتی ہے، اب رہ ہی 5 گئی ہیں، تو عادت باری کے مطابق اب یہ 5 بھی معاف ہو جائیں گی۔ تو حضور نے فرمایا، مجھے رب سے شرم آتی، رب سے حیا آتی، امت سے توقع کی کہ یہ امت اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھے۔ تو میرے اور آپ سے یہ ہمارے آقا و مولا کی توقع تھی کہ ہم 5 نمازیں ادا کریں، اور یہ 5 نمازیں ہمیں ثواب 50 کا ہی عطا کریں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، بظاہر یہاں 9 مرتبہ تبدیلی آئی ہے، لیکن اللہ نے ایک ضابطہ دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دیتا ہوں، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی عطا کروں گا، چونکہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو یہ 5 نمازیں تحفہ معراج ہیں جو حضور لے کر کے آئے ہیں، اسی لیے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ معراج اہل ایمان کے لیے، نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے۔ حضور کا معراج تو یہ کہ رخ مالک سے پردے اٹھے اور دیدار الہی کیا، اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اس امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے، اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں، تو وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں، اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اس امت کا معراج یہ ہے کہ یہ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے، اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کرے کہ نماز کا وقت آئے تو بے چینی ہو کہ نماز کی ادائیگی ہو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہے، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہے، خوشبو، پاکیزہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ حضور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں، اور فرمایا بلال حبشی کو جب اذان کے لیے کہتے تو یہ فرماتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو۔ تو نماز سے حضور کے قلب کو، حضور کے سینے کو راحت پہنچتی تھی۔ میں اور آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، اور جس ہجوم کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آئے ہیں، یقیناً آپ اور میں حضور کو راضی کرنے آئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے آئے ہیں۔
आकाए दो आलम की रजा के हुसूल के लिए हम आए हैं। तो हुजूर की रजा के तालिब बन के आज के इस इज्तिमा में आने वालों, अगर तुम चाहते हो कि हुजूर हमसे राजी हो जाएं, तो अगर बदकिस्मती से कोई बेनमाजी है तो आज अज़म करके जाए कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह के रसूल राजी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हुजूर ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है, अपने दिल का करार नमाज को करार दिया। अरेहना या बिलाल, बिलाल हमें राहत पहुंचा दो अजान दे के। तो ये हुजूर के लिए राहत का सबब था। तो 5 गाना नमाज शियार जिंदगी रखें, और जिन्हें नमाज नसीब है वो ये समझें कि नमाज मेराजुल मोमिनीन है, तो फिर हमें सजदे में इसकी लज्जत क्यों नसीब नहीं होती। तो वो अपने ख्यालात को काबू में करें, अपनी नमाज में यकसु हो जाएं। पड़े सजदे में हो और खड़े दुकान पे हो तो फिर सजदा सरूर बख्श नहीं होगा, फिर कयाम लज्जत आफरी नहीं होगा। तो अपनी नमाज को इस कदर यकसू कर लो कि जब तुम सजदे में हो, कयाम में हो, रकू में हो, तो सजदे, कयाम और रकू की लज्जत तुम्हें हासिल हो रही हो, तो फिर मेराज की लज्जतें तुम्हें नमाज में नसीब होंगी और करार नसीब होगा। तो कहा मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनके सर कूटे जा रहे हैं, और मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो कहा ये वो लोग हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ा करते थे, जिनके सर नमाज से बोझल रहते थे। फिर कुछ लोगों को देखा मेराज की शब, फरमाते हैं कि उनके आगे और पीछे चीथड़े बंधे हुए हैं और वो कांटेदार झाड़ियां थोहर खा रहे हैं, कड़वी झाड़ियां खा रहे हैं और गरम पत्थर चाट रहे हैं और खा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये कौन बदनसीब लोग हैं? तो कहा ये वो लोग हैं जो अपने माल का सदका नहीं दिया करते थे। माल की ज़कात ना अदा करने वाले सख्त अजाब में मुब्तला होंगे और अल्लाह के कहर व गज़ब का शिकार होंगे। और फिर फरमाया मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि जिनके सामने अनवा अक़साम के खाने पड़े हुए हैं। हंडिया के अंदर अच्छे ताजा और खुशबूदार माकूलात मौजूद हैं, लेकिन वो उनको नहीं ले रहे, बल्कि बदबूदार सड़ा हुआ गोश्त कहीं पड़ा है और वो उसको उठा उठा के खा रहे हैं। तो मुझे हैरत हुई, तो मैंने जिब्रील से पूछा कि ये कौन बदनसीब लोग हैं कि उनके सामने भुना हुआ ताजा गोश्त मौजूद है, खुशबूदार गोश्त मौजूद है, लेकिन ये इस बदबूदार और मुताफन में हाथ मार रहे हैं। तो कहा ये आपकी उम्मत के वो बदनसीब लोग हैं कि जिनको पाक ताहर और पाकीज़ा बीवियां मुयस्सर थी, लेकिन इसके बावजूद वो नापाक औरतों के बिस्तरों पर रातें बसर करते थे। दौरे मौजूद के अंदर बुराई और बदी तेजी के साथ फैलती चली जा रही है और जदीद